الحمد للہ رب العالمین۔ میری شادی کا سبب نہیں بن رہا، 3 دفعہ سورۃ الرحمن روزانہ پڑھ کے دعا کیا کرو۔ 3 سال شادی کو ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی، تو اللہ سے دعا مانگو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور میاں بیوی چیک اپ کراؤ، نقص کس میں ہے اس کا علاج کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ شادی سے پہلے زنا کرنا چاہیے، اس پہ لعنت بھیجو۔ اللہ نے زنا کو حرام کیا، وہ کہتا ہے پہلے ٹیسٹ کرو، یعنی بیوی کیسی ہے، بڑا بدبخت ہے وہ۔ اور پھر ایسی بیوی جو بغیر نکاح کے زنا کرائے گی، وہ پھر تمہاری بیوی وفادار بن کے رہے گی؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں۔ میری لڑکی کا مہر 21,000 روپیہ ہے، وہ کہتی ہے کہ 5,000 ایک یتیم لڑکا مدرسے اس کو دو، 5,000 غریب رشتہ دار ہیں ان کو دو۔ ٹھیک ہے، جیسے وہ کہتی ہے دے دو، حق المال اس کا خالص حلال کا پیسہ ہے، وہ جہاں لگانا چاہے لگائے۔ میرا بیٹا جوان ہے، میں پہلے اس کی شادی کروں یا حج کروں؟ پہلے حج کر لو، شادی تو ہوتی رہے گی نا، آج تک نہیں کی تم نے، اب حج کے وقت تمہیں شادی یاد آ گئی ہے اس کی۔ وطر میں دعائے قنوت نہ پڑے، سجدہ صاحب ہے۔ مکڑی کو نہیں مارنا چاہیے، ویسے شکار کرنا جائز ہے۔ کہتے جی دلہن اپنے شادی کے دنوں میں پیلے رنگ کے کپڑے پہن سکے، پیلے پہنے، نیلے پہنے، لال پہنے، اس میں کیا ہے؟ داماد اپنی ساس کے ساتھ حج پہ آ سکتا ہے، صدقہ مسجد کی طرح صدقہ لگ سکتا ہے، زکوٰۃ تعمیر میں نہیں لگتی۔ ایک شخص جابت کی حالت میں ہے، جابت کیا؟ مجھے نہیں پتا کیا لکھا آپ نے۔ حضور نے عمر ابن یاسر نہیں، عمار ابن یاسر، تمہیں نام ہی نہیں آتا، تقتلہ الفئۃ الباغیہ کہا تھا، بالکل۔ پھر اس سے کیا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ نے خود قتل کیا ہے، حضرت علی کے ہاتھوں بھی تو کئی صحابہ قتل ہوئے۔ پھر نماز میں اتحیات ایسا پڑھنی چاہیے۔ میت کے گھر والے مہمانوں کو، ہاں مہمانوں کو تم کھلاؤ، میت کے گھر والے نہ کھلائیں۔ میرا پتے کا آپریشن ہوا ہے، میرے داماد کا ایکسیڈنٹ، اللہ سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے۔